چیز کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کا طریقہ. جب آپ اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں اور اس میں پھر جو سٹرگلز آتی ہیں اس پہ ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر نیابت کا مقام ملتا ہے آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ذات سے کوئی کام لیتا ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، دیکھیں میں وہ ایک دفعہ یہ کر رہا تھا، چشمہ کے سامنے سے میں گزرا تو یہ ان کا اٹامک انرجی والوں کی وہاں پہ ہے کالونی ہے، تو مجھے وہ ڈرائیور کہتا ہے سر ان کی بڑی موجیں ہیں یہ منسٹری آف ڈیفنس والوں کی. میں نے کہا ہاں یار لگتا تو ایسے ہی ہے کہ سارا پاکستان ہے نہیں کہی ہے، موجیں تو ہیں. لیکن میں نے کہا کیوں ہے یار، کیوں؟ کیونکہ یہ جب ان کی مینجمنٹ کی طرف سے کال آف دا ڈیوٹی آتی ہے تو یہ لوگ جان تک کی پرواہ نہیں کرتے. ایشوز ہر جگہ ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. آپ جا کے سیاچن میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ لوگ رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کا کس طرح سے خیال کیا جاتا ہے؟ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال کیا جاتا ہے. ان کی جوتے بھی نہ پالش کرنے پڑے، بچوں کے ہاسپٹل کا مسئلہ نہ ہوا، ایجوکیشن کا مسئلہ نہ ہو. تو یہ تو صرف ابھی آپ نے یہ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر کام کر رہے ہیں تو یہ حال ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نوکری کر لی تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ پھر اس کو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. یہ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اچھا جی جی یہ آ رہا تھا. نہیں یہ آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. آپ نے اس میں وہی بلیف، انٹینٹ اور ایکشن کو کنٹینیوسلی آپ نے امپروو کرنا ہے. تو میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ ہماری لائف کا سب سے بڑا پھر چیلنج یہ ہے کہ ہم نے لیول 3 پہ آنا کیسے ہے. یہ اصل سوال تو یہ ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہم ٹول یوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کو ہم نے وہ جو ایکٹیویٹی کی تھی، ایک سمپل سا جو ٹول ہے اس کو ہم کہتے ہیں PBC. کیا کیا تھا ہم نے پاز لیا تھا. ٹھیک ہے، فزیکل لے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایٹ لیسٹ اس کو کہیں ہولڈ اٹ یار، کبھی سکون بھی کیا کرو. اور اس کو سکون دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اینڈ میں نے کیا کہا تھا؟ اٹینشن کہاں پہ رکھنی ہے؟ ہارٹ پہ، کیونکہ نفس مطمئنہ کا مسکن دل ہوتا ہے. ہماری سارا دن اٹینشن برین میں رہتی ہے. ویسٹ نے پہلے جتنی ریسرچ کی وہ کہتے تھے باڈی کے اندر مین آرگن برین ہے، اب کہتے ہیں کہ نہیں برین نہیں ہے، اصل آرگن ہارٹ ہے. کیونکہ جو ہمارے انر ریسورسز ہیں، کریٹیوٹی، ریسورسفلنس، انوویشن، وزڈم، ان سب کا تعلق اس سے ہے. ہم تو بڑی سمپل سی چیز جانتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس کا ڈائریکٹ کنیکشن اس کے ساتھ ہے، اس کے خزانوں کے ساتھ ہے. تو جب ہم اس کو کرتے ہیں، ہم نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ جب ظاہری اسباب ختم، پھر ہم کہتے تھے اللہ پھنس گیا ہوں. تو کہیں نہ کہیں سے کوئی جس کو ہم کہتے تھے فرشتہ بنا کے بھیجا ہے. یہ معجزے ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ سمپلی اپنے آپ سے پوچھیں کدھر ہوں میں، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے بار بار. اس کو جیسے نماز میں دھیان جاتا ہے کہ پیچھے برا ہے نہیں، برا کیا ہے اس کے پیچھے ہی لگے رہنا. کرتے کیا ہیں؟ واپس آتے ہیں. سیم اسی طرح سے دن میں بار بار پوچھیں اپنے آپ سے کدھر ہوں. اور اس کا سمپل طریقہ کیا ہے؟ کرنٹ لمحے میں صرف اپنے آپ سے پوچھیں اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے یہاں پہ، اس کے مطابق ایکٹ کرنا. یہی آپ کا نفس مطمئن ہے. اور وہی کام جو آپ اس کی رضا کے لیے کریں گے وہ عبادت بن جائے گا. کیونکہ عبادت صرف نماز نہیں ہے جس کا 700 سے زیادہ مرتبہ حکم ہے. اگر سب کچھ نماز ہوتا تو زوال کے وقت بھی پڑھتے، پھر ہم روزہ ہی سب کچھ ہوتا تو عید پہ بھی رکھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ان ریچولز کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ اس کے حکم کی بجا آوری ہے. جب اس نے کہا کہ اب کھانا پینا ترک کرو تو کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ ترک کر دینا. جب کہا کہ اب کھاؤ تو اب کیا ہے؟ جب کہا کسر کرنی ہے تو کرنی ہے، کیونکہ عبادت وہ ہے. تو حکم کی بجا آوری جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے. تو یہ جو احکام ہیں یہ صرف مسجد میں نہیں ہوتے، یہ 9 to 5 یہاں پہ بھی ہے. یہاں پہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سیم یہی چیز آپ کی عبادت ہے. ہاں میں وہ تو جو لیول 3 پہ ہم سروس بھی دیتے ہیں نا، اس کی بھی جو مین ریزن ہے وہ اس کی رضا ہے، اس کی اطاعت ہے. ہاں وہ اصل چیز ہے ہی وہ ہے.
کیونکہ اقبال نے تو خود ہی کا کہا ہی ہے نا کہ اطاعت ہے. ایون ورنہ تو اولاد بھی فتنہ ہے, علم بھی فتنہ ہے, سب فتنہ ہے. اگر کیا ہے وہ آپ کی نیت میں, وہ یہی تو ہے. سب سے پہلے حافظ ہی تو جانا ہے جہنم میں. کیوں؟ عمل تو بہترین تھا, نیت میں مسئلہ ہے یا بلیف نہیں ہے. قرآن میں کہیں پہ بھی آئے گا آمنو عامل الصالحات, صالح عمل جس میں نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے, اور پھر ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے, تینوں چیزوں سے جنت ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب اسی چیز کو میں نے آگے لنک کرنا ہے. دیکھیں ہماری زندگی میں باسز یا ٹیچرز دو قسم کے آتے, تین قسم کے ہیں. ایک وہ جو بہت برے ہوتے ہیں, ایک وہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں, اور ایک درمیانے ہوتے ہیں. یاد کون سے رہ جاتے ہیں ساری زندگی؟ بہت برے بھی یاد رہ جاتے ہیں. ہاں, جو بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بھی یاد رہ جاتے ہیں, اور جو بہت برے ہوتے ہیں وہ بھی یاد رہ جاتے ہیں. وہ درمیانے جو میچرز ہوتے ہیں تو وہ بے تحاشا آتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. تو یہ جو ہمارے بہت برے قسم کے باسز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہیو ٹو باسز یا ٹیچرز ہوتے ہیں, جن کی کلاس اٹینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا. اگر میرے پاس اپرچونٹی ہو کھسک جاؤں میں. ٹھیک ہے, بہانے کرتا ہوں ان کی کلاس میں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے واقعی دل کرتا ہے کہ اس ٹیچر کے لیے. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں پیرنٹس ہمارے بچے کرتے ہیں. آپ نوٹ کرنا شروع کریں کہ یہ کس ٹیچر کی زیادہ بات کرتے ہیں, کس کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں, کس کی بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. یہ وہ ہوتے ہیں جو وانٹ ٹو باسز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دو قسم کے یاد رہ جاتے ہیں, یا بہت اچھا یا بہت برا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے باس یا میرا ٹیچر بہت ہیو ٹو ہو, یعنی کہ اس کا کام کرنے کا اس کے ساتھ مزہ نہیں آتا, دل نہیں کرتا, ہو سکتا ہے مجھے نفرت بھی ہو, لیکن وہ ہو بڑا سافٹ, ہو سکتا ہے جس بندے سے نفرت ہو وہ سافٹ ہو سکتا ہے, ٹیچر باس ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں میٹھی چھری. ہاں, میٹھی چھری کیا ہوتا ہے؟ وہ سافٹ ہوتا ہے. لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہیو ٹو باس یا ٹیچر سافٹ ہو سکتا ہے. ساری کلاس یہ جو اس وقت وہ اخبار پڑھ رہا ہے, یہ بچے جو ہے موجے کر رہے ہیں, یہ تو بڑا سافٹ ہے. تو یہ سافٹ ہو سکتا ہے. لیکن کیا وانٹ ٹو ٹیچر باس جو ہے یہ سافٹ ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی وانٹ ٹو ٹیچر سافٹ ہو سکتا ہے. یہ عامر خان اس میں سافٹ تھا. یہ کس نے دیکھی ہے بائی دی وے؟ اگر نہیں دیکھی اس کو دوبارہ دیکھنا ہے آپ نے, سیریسلی. ٹیچرز کے لیے بہترین مووی ہے یہ. تو یہ سافٹ ہو سکتا ہے. پیرنٹس کبھی سافٹ ہوئے ہیں؟ پیار نہیں کرتے تھے کبھی؟ ہاں, ہو تو سکتے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. سیم اسی طرح سے ٹیچر بھی سافٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں. مجھے پتا چل رہا ہے تھوڑی سی اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے. اچھا, لیکن کیا ہیو ٹو ٹیچر باس جو ہے یہ ہارڈ ہو سکتا ہے, سختی کر سکتا ہے؟ زیادہ تر ہوتا ہی ہارڈ ہے. لیکن کیا وانٹ ٹو باس یا ٹیچر ہارڈ ہو سکتا ہے, سختی کر سکتا ہے؟ بالکل ہاں, سختی فرم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سخت ہوگا نا وہ بیہیویئر اس کا. تو جب ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سافٹ ہو سکتا ہے, یہ بھی سافٹ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہارڈ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہارڈ ہو سکتا ہے. تو بیہیویئر وہ چیز نہیں ہوتی جس کی بیس پہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے دل سے کام کرنا ہے یا مجبوری سے کرنا ہے. نیکسٹ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہیو ٹو باس ٹیچر ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو سکتا ہے, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہو سکتا ہے, فارن کوالیفائڈ ہو سکتا ہے, ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. سیم یہی چیزیں کیا اس میں بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. تو فرق کدھر ہے؟ بیہیویئر یا تو سافٹ ہوگا یا ہارڈ ہوگا. وہ کس چیز کی بیس پہ بنتا ہے کنیکشن؟ اصل لفظ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیت ہے. دونوں کی نیت میں فرق ہوتا ہے. کس طرح سے؟ ہیو ٹو باس یا ٹیچر سافٹ ہوتا ہے, شروع میں اچھا بھی لگتا ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا ہے کہ کوئی چکر ہے. تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سافٹ تب ہوتا ہے جب اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے. اپنا مطلب ہوگا اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا. تو اس کی انٹینٹ کیا ہے؟ ٹو ٹیک. آن دی ادر ہینڈ جو وانٹ ٹو باسز یا ٹیچرز ہوتے ہیں یہ نو نانسنس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سٹینڈرڈ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ویلیوز کے اگینسٹ اگر سٹار پرفارمر بھی کچھ کرتا ہے اٹھا کے اس کو بھی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے. اس بندے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ یہ اپنے لوگوں کو ان کے کمفرٹ زون میں نہیں رہنے دیتا. یہ ہر وقت پش کرتا رہے گا. کیریئر کے شروع میں
ایسے لوگ مل جائیں یہ چیخیں نکلوا دیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا ہے کہ اس کی سختی کا بینیفیشری کون ہے؟ وہ تو میں ہوں. تو ہیو ٹو کی انٹینٹ کیا ہے؟ ٹو ٹیک. اس کی کیا ہے؟ ٹو گیو. سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں میں بنیادی طور پہ جو فرق ہے وہ دونوں کی نیت میں فرق ہوتا ہے. لیکن مصیبت کیا ہے؟ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانے، ہمیں کیسے پتا چلے گا بھائی ہے اتنا موقع. بالکل، میں نے 3 چیزیں بیٹا بتائی ہیں وہاں پہ، بلیف، انٹینٹ اور ایکشن. ایکشن جو ہے وہ بیسیکلی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں اختلاف نہیں کرتا. لیکن اس میں اچھا مزے کی چیز آپ کو یہ بھی بتاؤں، بعض اوقات اگر واقعی آپ کی نیت ٹھیک تو ہو سکتا ہے طریقہ کار پہ آپ غلطی کر جائیں، لوگ اس پہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن جب ان کو آپ کی نیت یہاں ہوتی ہے نا، ان پہ پھر نہیں چھوڑتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر میں کنسسٹنٹ ہوں اپنے غلط بیہیویئر پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. لیکن ایٹ ٹائمز میں ہو بھی جاتا ہوں، سختی کرتا ہوں، کیونکہ اس میں میرا انٹرسٹ کیا ہے، اس کی بینیفٹ کو میں دیکھتا ہوں، کس کو اس وقت تھوڑا پش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو نیتوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے، کہ جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے لوگوں سے تو ہم اپنی انٹینٹ کو ایکسپوز کرتے چلے جاتے ہیں. وہ پروین شاکر کا بھی ایک شعر تھا، کہتی تھی کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے یہ ہمارے ایکشنز، ہماری چوائسز، ہمارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں ہماری انٹینٹ یہاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک ایسا بندہ جس کے لیے آپ واقعی دل سے کام کریں، باس کی شکل میں یا جو آپ کی آئیڈیل ٹیچر تھی، اس کے اندر کیا کوالٹیز کیا تھیں؟ آپس میں ذرا کوئکلی ڈسکس کر لیں 2-3 منٹس میں، 3 کا گروپ بنا کے جلدی سے. آئیڈیل باس جس کے لیے واقعی کام کرنے کا مزہ آیا ہو، ٹیچر، باس، جو بھی ہے، ٹھیک ہے. کوئکلی شیئر کرتے جائیں جی. کیا کیا کوالٹیز دیکھی ہیں؟ اٹینشن ادھر ہونی چاہیے، اٹینشن ادھر. بس سر ہو گیا، بس ٹھیک ہے، جو آئے گا پھر بول دیجیے گا، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں پہلے گروپ سے کہوں گا، اس کے بعد جو چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے، ریپیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. کیا آپ نے کیا ڈسکس کیا؟ کیا کوالٹیز ہیں؟ ہاں، گڈ. تو پرابلم سالور اور سولوشن پرووائڈر ہے وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. چلیں جی. اور لسنر بھی تھی. ہاں جی، گائیڈ بھی کرتے تھے، فیسیلیٹر. واو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی، پیشنیٹ. ہاں، ماشاء اللہ، گڈ جی. رول ماڈل. ٹھیک ہے. اور باس. اچھا، ان کی کوالٹی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں آپ کی طرف سے. The one who is not a boss. اچھا ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ وہ ایز اے یہ اس کے بارے میں وہ آتا ہے، جو امیر وہ ہوتا ہے دور سے دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ امیر ہے کون ہے. یہ وہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹیم پلیئر، وہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلنے والا. ہاں جی. لرننگ ایٹیٹیوڈ اپنا بھی ہے اور وہ ڈیولپ بھی کرتا ہے اپنی ٹیم کے اندر بھی. سر آپ نے اچھا موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور وہ یہ بھی کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو ساری باتیں آپ شیئر کر رہے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کچھ ہے ملتی جلتی اس سے؟ یہی باتیں کر رہے تھے. اور میں نے کہا تھا کہ ریسرچ پہ بیس ماڈل ہے. یونیورسٹی آف کیمبرج میں پڑھایا، لمس میں پڑھایا، ملٹی نیشنلز میں، یعنی کہ پی ایچ ڈی سے لے کے سپورٹ سٹاف تک ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کے باس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں تو آپ اس کے لیے دل سے کام کریں گے، مجبوری سے کریں گے؟ دل سے کریں گے. ہاں، ویسے آپس کی بات ہے، میں ایک دفعہ ایک سیشن کر رہا تھا اس طرح سے، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے باس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں، وہ پیچھے خاتون بیٹھی تھی، ساتھ انہوں نے گردن ہلانا شروع کر دی، ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، تو میں نے کہا فرض کر لیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے باس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں تو آپ اس کے لیے دل سے کام کریں گے. مجھے بتائیں یہ باس ہے یا فرشتہ ہے؟ بھائی اتنی کوالٹیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو کوئی فرشتہ ہی ہوگا.
اور یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہے ہماری مینجمنٹ سے کہ ہمارے باس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہو تو میں اس کے لیے دل سے کام کروں گا. تو جو ہمارے لوگ ہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ آئے ہائے, اس کو پھر پنجابی میں کہتے ہیں ایتن نہ کرنا والی گل ہوئی. کہ لیڈر بننا ہمارے پاس کی بات تو نہیں ہے, یہ کرے گا کون بھائی؟ لیکن ان ساری چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو دو تھیمز نظر آئیں گی. وہ کیا ہے؟ ایک سافٹ ہے, اپروچیبل, سپورٹیو, سنسیئر, اپریسیشن, اس قسم کی جو 10 سال تک میں اپنے پرابلمز جس کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. ہمارا تو ریلیشن شپ 1 سال کا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, لیکن جو آئیڈیل تھے زندگی میں رہنمائی لیتے ہیں ہم ان سے, ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سافٹ تھیم ہے. اس تھیم کو جو ورڈ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کیئر. میں اپنے باس سے ہزاروں چیزیں نہیں چاہتا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا باس, میرا ٹیچر مجھے ایز اے ہیومن بینگ کے طور پہ ٹریٹ کرے, نہ کہ رول نمبر کے طور پہ, امپلائی نمبر کے طور پہ. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ کیئر ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا ٹیچر مجھے ایز اے ہیومن بینگ کے طور پہ ٹریٹ کرے, اور یہ کیئر ہے جو آپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتی ہے. ہاں, اس نے سلوک ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ تھوڑی سی ہارڈ تھیم ہے. وہ کیا ہے؟ نالجبل, فیڈ بیک, آنیسٹ, ویژنری. تو جو بندہ وانٹ ٹو باس یا ٹیچر ہوگا, جب وہ فیڈ بیک دے گا وہ ہر وقت تعریفیں کرے گا آپ کی نہیں, وہ تو جو ہے وہ بتائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نیگیٹو فیڈ بیک چاہے کوئی جتنے مرضی اچھے طریقے سے کیوں نہ دے, میں ایک دفعہ لیول 1 پہ پہنچ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ میرا باس میرا ٹیچر مجھے فیڈ بیک دے. کیوں؟ تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ میں کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہوں. میں کیوں چاہتا ہوں کہ میرا باس, میرا ٹیچر نالجبل ہو, اس کو خود کو کچھ آئے گا تو مجھے سکھائے گا نا. تو دوسری تھیم کو جو ورڈ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں گروتھ. لیڈرشپ ہمارے نزدیک صرف 2 چیزوں کا نام ہے, انکنڈیشنل کیئر, گرو کرنے کی اپرچونٹی. اور جو یہ کام کرتا ہے ہم اس سے پھر پوچھتے نہیں ہیں بلاتے کب ہیں, بھیجتے کب ہیں. نو کوسچن آسک, ہم اس کے لیے ایکسٹرا مائل جاتے ہیں. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ کیئر اینڈ گروتھ دینے کے لیے آپ کو ایون ٹائٹل کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ صبح سے لے کے اب تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں, ایم سے کیا چاہیے آپ کو یہ کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ وہ چیز ہے, صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرنا ہے, آپ نے اپنے پیئرس کے ساتھ بھی سیم یہی کرنا ہوتا ہے. احساس کرنا, وہ کسی لیسن پلان میں سٹرگل کر گیا تو اس کی ہیلپ کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ گروتھ, ڈیولپ کرنا ہے اس کو. اور یہی چیز آپ نے اپنی کلاس کا کلچر بنانا ہوتا ہے. یہ بائی دا وے یہ سنت ہے. یعنی کہ ہم اس کو پھر آگے چل کے وہ دیکھتے ہیں ریلیشن شپ, جو اس لیول پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ریلیشن شپ کیسے ہوتے ہیں. نارملی جو ہوتا ہے, یہ ٹرائبل لیڈرشپ میں بھی اس نے بتایا کہ ایک باس اور سبارڈینیٹ کا جو ریلیشن شپ ہے یہ مافیاز کے اندر ہوتا ہے, جس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باس ہے کون. ہوتا ہے ایسے مافیاز میں؟ بالکل ایسے ہوتا ہے, وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, پھر ایک جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا جو ورک انوائرمنٹ ہے وہاں پہ نہیں ہوتا. لیکن اس سے جو اگلی سٹیج ہے وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ باسز ہوتے ہیں جو پتہ تو ہوتا ہے کہ وہ باس ہے, لیکن یہ لوگوں میں مکس نہیں ہوتا. تو لوگ اس سے بھی جو ہے نا ڈر کی وجہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. پھر ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کے کچھ چہیتے ہوتے ہیں, 1-to-1 ریلیشن شپ ہوگا لیکن کچھ کے ساتھ ہوگا. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو ٹاپ پرفارمر ہوتے ہیں, یہ ان کے ساتھ یا جن سے اسے خبریں ملتی ہیں باقی ساروں کی. تو یہ ریلیشن شپ یہ کنڈیشنل ہے. اور چوتھی جو سٹیج ہوتی ہے یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کا ہر ایک سے ریلیشن شپ ایک جیسا ہوتا ہے. یہ بعض ماؤں کے بارے میں فیملی میں کلیم کیا جاتا ہے کہ میری ماں سب سے زیادہ میرے سے کرتی تھی. یعنی کہ ہر کوئی بہن بھائی ہر لڑائی کس چیز پہ ہو رہی ہے کہ میری ماں میں سے سب سے زیادہ کرتی تھی. سیم یہی چیز صحابہ کے دوران ہوتی تھی, درمیان ہوتی تھی, کہ ہمارے پیارے نبی سب سے زیادہ میرے سے کرتے تھے. لیکن اس سے جو اگلی سٹیج ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میرا ہر انڈیویجول کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, جو میری ٹیم کے لوگ ہیں ان کا بھی آپس میں سیم ایسا ہی ریلیشن شپ ہے. اس کو موافقات کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا تھا, ٹیم کے آپس میں کنیکشن بنائے تھے. تو سیم یہی چیز آپ نے اپنی کلاس میں اپلائی کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ گروتھ کے اوپر میں نے آپ کو ایک کہانی سنانی ہے اور پھر میں نے اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے چلنا ہے. یہ جاوید چودھری نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بے اولاد کے نام سے. کہتا ہے کہ گجرانوالہ کے اندر ایک پہلوان تھا, اس کا انتقال ہو گیا. پہلوان کے جنازے میں پہلوان جا رہے تھے, آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے کہ یار یہ صاحب اولاد تھا یا بے اولاد تھا.
تو اس نے اس کو سمجھایا, کہتا ہے کہ یار یہ تو بیچارہ بے اولاد ہی مر گیا. ساتھ کوئی اور بندہ جاتا ہے, اس نے کہا یار تم عجیب باتیں کرتے ہو, اس کے بچوں کو تو میں خود جانتا ہوں, تم کیسے کہتے ہو کہ یہ بے اولاد مارا؟ تو اس نے اس سے سمجھایا, کہتا ہے کہ ہمارے اکھاڑے کی ایک ریت ہے, کہتا ہے جب کوئی چیمپئن بنتا ہے تو وہ اپنے جیسے چیمپئن پروڈیوس کرتا ہے, جو یہ کام کرتا ہے وہ صاحب اولاد ہے, اور جو یہ نہیں کرتا وہ کون ہے؟ تو ہمارے اداروں میں مسئلہ کیا ہے؟ بے اولادی ہے. پڑھتے ہیں ہم اخبار میں, مرحوم بڑے قابل تھے, اپنے پیچھے خلا چھوڑ گئے جو کبھی پر نہیں ہو سکتی. تو مرحوم ساری زندگی کرتے کیا رہے؟ وہ یہ انشور کرتے رہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, خلا چھوڑ کے جانی ہے جو کبھی پر نہ ہو. خود پر ہو جاتے ہیں لیکن خلا نہیں پر کرتے. تو لیڈر جو ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, لیڈر کبھی بھی ریزلٹ سے نہیں پہچانا جاتا, لیڈر اپنے لوگوں سے پہچانا جاتا ہے. ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے پہچانی جاتی ہے کہ جو ہمارے کلاس سے نکلے آج وہ کس مقام پہ ہیں, ان کی کیا تربیت کیا تھی. یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سیم یہی چیز آپ کو ملے گی. تو سوال بڑا سمپل سا ہے کہ ایک کام جو مجھے آتا ہے میں کیوں نہیں سکھاتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں ٹاپرز جو ہوتے ہیں نوٹ شیئر نہیں کرتے. کیوں نہیں شیئر کرتے؟ ٹیچر بڑی زبردست ہوتی ہے, اس کی جو میتھڈالوجی ہوتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے, اپنی ریسیپی شیئر نہیں کرتی. کیوں؟ دوسری ٹیچرز کے ساتھ کیوں؟ سارے نمبر تو ان کے بن جانے, تو پھر میرا کیا بنے گا؟ نہیں سکھاتے. تو اب اس ساری چیز کی جو ہے, یہ وہی سیلف امپیئر لیڈرشپ کی میں نے بات کر دی. میں اس کو تھوڑا سا اسکپ کرتا ہوں, اس پہ آ جاتا ہوں. جو مین ریزن ہے کہ ہم کیوں نہیں سکھاتے, مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک اسے چلیں وہ بھی سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ میں اس لیے نہیں سکھاتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے سکھانا ہے, ہاؤ والی بات جو آپ کر رہی تھی, یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ پروسیس کیا ہوگا, یا جس کوالٹی کا میں کام کرتی ہوں وہ کوالٹی نہ سفر کر جائے. تو اس کے لیے تو بڑا سمپل سا یہ ٹول ہے, اس کو ہم کہتے ہیں 5 steps آف ڈیلیگیشن. کرتے کیا ہے, آپ لسٹ بنا لیتے ہیں جتنے بھی ٹاسک کرتے ہیں, اس میں سے جو لیسٹ رسکی ٹاسک ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور بائی دا وے یہ وہی ٹاسک ہے جو آپ کا 80% ٹائم کنزیوم کر جاتا ہے, جو آپ کے کرنے کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ دیکھتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کون بندہ انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے. انٹرسٹ ضروری ہے, کیوں؟ انٹرسٹ ہوگا تو خود بھی ہاتھ پاؤں مارے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی آپ نے یہ کیا آپ کو پتا چل جائے گا اس کے کمپیٹنس کا لیول کیا ہے. اور اب یہاں پہ آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے کس پہ؟ ہاؤ اور اینڈ وائی پہ. زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ وائی امپورٹنٹ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وائی پہ کنونس ہو جائے, ہاؤ نہ بھی معلوم ہو فگر آؤٹ کر لے گا. ٹھیک ہے, پھر ٹیسٹ بھی کرنا ہے اس کو. اکثر ہم یہ بھی مس کر دیتے ہیں, ٹیسٹ بھی کرنا ہے, کر بھی سکتا ہے یا نہیں, خود کر بھی لے گا یا نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے مینس ہینڈ اوور کرنے, اور فائنلی آپ نے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. ان پانچوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. کہ اگر آپ نے اس کو سکھا دیا, ریسورسز دے دیا, سب کچھ کرنے کے باوجود بار بار آپ کے پاس چیزوں کو لے کے آتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اندر ابھی فیئر ہے کہ اگر کل کلام کچھ ہو گیا تو کس پہ الزام لگانا ہے؟ باس پہ. ٹھیک ہے, تو اچھا اب اگر اس کے اندر یہ فیئر ہے تو اس فیئر کو ایڈریس کس نے کرنا ہے؟ لیڈر نے. لیکن وہ لیڈر جس کے اپنے اندر فیئر ہے وہ کسی کے فیئر کو کیسے نکالے گا؟ کیونکہ یہ جو مقام ہے, جو بلیف کا مقام ہوتا ہے یا جو انٹینٹ کا مقام ہوتا ہے, یہ لیکچر سے سالو نہیں ہوتے یہ پرابلم, یہ رول ماڈلنگ سے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پھر اگین ہمیں کہاں پہ جانا ہے؟ اپنے اوپر جانا ہے. تو اب یہ جو مین جو پرابلم ہے کہ اگر میں نے اس کو سکھا دیا تو میرا کیا بنے گا, اس کا حل جو ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھنے لگوں. میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنا بھی فتنہ اور فساد ہے, انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی, اس کی جو مین ریزن ہے وہ اب آپ کے سامنے آنے لگی. وہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر سورہ اعراف میں ایک آیت ہے جو کہ ایک عہد ہے. بیسیکلی کیا کہتے ہیں اس کو؟ عہد الست. کیا تھا؟ کیا پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا؟ قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو رب ہوتا کون ہے؟ پالنے والا, پیدا کرنے والا, رزق دینے والا, نوکری دینے والا, شفا دینے والا, انسان کی ہر ضرورت پوری کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہم نے ایک تھیوری پڑھی تھی, اس کے پریکٹیکل کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا اور مختلف سچویشنز میں ڈالا گیا کہ دیکھیں تو صحیح مانتا کس کو ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ, دل و نگاہ مسلمان نہیں,
دیکھیں تو صحیح مانتا کس کو ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ دیکھتے ہی ہیں بچے جو پہلی دفعہ اسکول آتے ہیں, دیکھا کبھی ان کو گیٹ پہ کیسے آتے ہیں؟ روتے ہوئے آتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے. ڈر کیوں لگتا ہے؟ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے کہ اس کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ پیرنٹ. شکر ہے, ورنہ تو مائیں کرتی ہیں, باپ بھی بہت کچھ کرتے ہیں. اچھا, پیرنٹس کرتے ہیں تو اس کو کیا نظر آتا ہے کہ میری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ میرے ماں باپ ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جب پہلے دن جس نے میری ضرورتیں پوری کرنی تھی وہ تو مجھے چھوڑ کے گئے, تو میرا کیا بنے گا؟ سسو آ گئی تو کیا کروں گا؟ یہ میں ٹفن کیسے کھولوں؟ میں نے تو کبھی بائٹ بھی نہیں توڑا. تو میری ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے, میں چلانا شروع کر دیتا ہوں, رونا شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ میرے اندر ڈر ہے کہ اب میرا کیا بنے گا. مزے کی چیز کیا ہے کہ یہ جو یہاں کا ڈر تھا یہ رہتا ساری عمر ساتھ ہے, صرف شکلیں بدلتا چلا جاتا ہے, اور کرتے کرتے ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں سر, قبر سے پہلے امتحان کچھ اور بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایمز میں. ہاں جی, اب کیا نظر آتا ہے کہ ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ مینجمنٹ. یہ پرابلم ہے. اصل مسئلہ جو فتنہ ہے انفرادی اور اجتماعی سطح پہ وہ کیا ہے کہ جہاں سے نفع اور نقصان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہمارا یقین بھی وہیں پہ اٹکا ہوا ہے. اسی لیے مجھے پتا ہوتا ہے 150% میں ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہوں, میں نہیں کرتا. کیوں؟ ہمیں کون سا کسی نے ریوارڈ کرنا ہے. تو میرا بلیف کیا ہے کہ میری ایفرٹ پہ ریوارڈ کون کرتا ہے؟ مینجمنٹ کرتی ہے. میں کیوں نہیں سکھاتا؟ اگر میں نے سکھا دیا ان کو پتا چل جائے گا, 30,000 میں 2 بندے بھی آ جاتے ہیں, تو پھر میری نوکری کا کیا بنے گا؟ تو میرا بلیف کیا کہ نوکری کون دیتا ہے؟ مینجمنٹ دیتی ہے. اچھا, یہ مسئلہ صرف امپلائیز کا نہیں ہوتا, امپلائر کا بھی سیم یہی پرابلم ہے. امپلائر کو کیا لگتا ہے کہ ان کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے بہت سے اداروں میں جو ٹاپ پرفارمر ہوتا ہے وہی بہت بڑا بلیک میلر ہوتا ہے. ہیراسمنٹ کی ایشوز ہوں گے, ڈاکٹر کو فائر نہیں کرتے. کیوں؟ پیشنٹ کہاں سے آئیں گے؟ ٹیچرز کے ساتھ مسئلے ہیں, فائر نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ میرا بلیف کیا ہے کہ میری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ یہ کرتے ہیں. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور سیم یہی چیز میں گھر پہ بھی اپلائی کرتا ہوں. اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کیوں؟ اس کے ہاتھ میں تو بڑی شفا ہے. تو بلیف کیا ہے کہ شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹرز دیتے ہیں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اگر میرا یقین وہاں پہ اٹکا تو میں اسی چیز کو خدا بنا دوں گا. پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں, کس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں جہاں سے نفع اور نقصان ہوتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوگا کہ میں کسی مقام پہ پہنچوں گا اور مجھے لگے گا کہ لوگوں کا نفع اور نقصان میں کنٹرول کرتا ہوں, تو میں خود کون ہوں پھر؟ خدا یا فرعون؟ جو کہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں تو ڈاؤ میں کر رہا تھا کراچی میں, میں نے کہا کہ وہ یہ میڈیکل کے ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شفا آپ کے ہاتھ میں ہے تو اپنے بچوں کو کچھ نہ ہونے دیجیے گا, بچا لیں. کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب اس چیز کا بحث کا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی محتاج ہے, ہم میں سے ہر کوئی محتاج ہے, لیکن ہماری ضرورتوں کو, حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسباب پیدا کیے. یقین کس پہ رکھنا ہے؟ مسبب الاسباب پہ. کہتے ہیں نا کہ ایک در بند, بڑی سمپل سی چیز ہے. جب آپ لوگ ایمز میں کام نہیں کرتے تھے تو بھوکے مر گئے تھے؟ نہیں. جب یہاں پہ نہیں رہیں گے تو بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں. جب آپ لوگ یہاں پہ نہیں تھے تو ایمز نہیں چل رہا تھا؟ چل رہا تھا. جب آپ نہیں رہیں گے تو ایمز نہیں چلے گا؟ چلے گا. ہو سکتا ہے دوڑنا شروع کر دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی صرف اور صرف وسیلہ ہے. میری کچھ ضرورتیں پورا کرنے کے لیے وسیلہ ایمز کو بنا دیا, ایم کی ضرورتیں کچھ پورا کرنے کے لیے مجھے وسیلہ بنا دیا, لیکن یقین اس کی ذات پہ ہے. تو جب میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو صرف وسیلہ ہوں, تو جب میں ایمز کے اندر آؤں گا تو نہ تو میں خود خدا بنوں گا, نہ میں کسی دوسرے کو خدا بننے دوں گا, نہ میں خود لالچ کے لیے کام کروں گا اور نہ ہی میں ڈر کی وجہ سے کام کروں گا. میں تو اس لیے کام کروں گا کہ اس نے مجھے وسیلہ بنایا ہے.
تو میرا پھر یہی کام کیا ہوگا؟ جہاد بن جائے گا، یہی کام میری عبادت بن جائے گا۔ فائنلی میری زندگی کا سب سے بڑا ڈر آئے گا کب؟ یہاں پہ۔ ویسے ڈر کا تعلق ہے فیوچر سے، میں یہاں پہ رکھا، ٹھیک ہے، لیکن اس مقام پہ آ کے اس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے، یار یہ جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا کیا بنے گا؟ وہ دو بہن بھائی تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، خاتون جو ہے ہارٹ پیشنٹ تھی، کمپلیکیشن زیادہ تھی، ڈاکٹر نے کہا اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے، اس کی شادی ہوگی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا اس کی کمپلیکیشن زیادہ ہیں، اس کے بچے نہیں ہونے چاہیے، اس کے 3 بچے ہو گئے۔ ایک دن بھائی کو کہتی ہے بھائی مجھے نہ ڈر لگتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کہتی ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کے ذہن میں ساری ہسٹری آ گئی اس کی۔ وہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی، سارا مفہوم ہے۔ تو کہانی سے یہ سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام، سارا مفہوم ہے اس کا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا؟ 2 دفعہ آیا۔ کب؟ سمندر کے اندر ایک کشتی تھی، وہ ڈوب گئی، اس کا ایک تختہ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ماں کے ساتھ دودھ پیتا بچہ۔ حکم کیا ہوا؟ کس کی روح قبض کرنی ہے؟ تو میرے جیسا سوچے کہ اگر ماں کی روح قبض ہوگی تو بچے کا کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ شداد گزرا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کئی 100 سال کی محنت سے جنت اور جہنم بنائی۔ پہلا دن تھا، معائنہ کرنے جانے لگا، پاؤں نیچے نہیں رکھ پایا زمین پہ گھوڑے سے۔ حکم کیا ہوا؟ تو میرے جیسا سوچے کہ یار چاہے اس نے غلطی کیا، محنت تو کی ہے، ہاں تو 5 منٹ بعد ہی ہو جاتا، دیکھ تو لیتا۔ تو جو جواب ملا اس کا مفہوم کیا ہے کہ تم نے 2 لوگوں پہ افسوس نہیں کیا، تم نے ایک ہی بندے پہ 2 دفعہ افسوس کیا۔ شداد کون تھا؟ وہی دودھ پیتا بچہ۔ تو بھائی اس کو کہتا ہے جو رب شداد کو اس کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ تمہارے بچوں کو چھوڑ دے گا؟ کیا خیال ہے جی، آپ لوگوں کو چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ ایمز کو چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا وسیلہ بنایا۔ پاکستان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ تو ڈر کا علاج کیا ہے؟ ڈر کا علاج ہے توکل، وہ جو لیول 3 میں تھا فیوچر کے حوالے سے۔ کرتے کیسے ہیں؟ اشفاق صاحب کی آخری کہانی۔ بابا جی کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ مہمان آ گئے، بابا جی نے خادم کو کہا کہ جاؤ بھی چائے بنا کے لاؤ۔ خادم گیا، واپس نہیں آیا۔ کسی دوسرے کو کہا یار وہ چائے نہیں آئی ابھی تک، وہ گیا، وہ بھی واپس نہ آیا۔ ان تیسرے کو کہا یار ان دونوں کو پکڑ کے لے آؤ، پکڑ کے لے آئے۔ جیسے وہ آئے تو بابا جی نے کہا یار وہ چائے نہیں آئی ابھی تک، مہمان بیٹھے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں بابا جی چائے بنانے کے لیے تو چینی کی ضرورت ہوتی ہے، پتی کی ضرورت ہوتی ہے، دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سیم یہی چیز آج کل ہم پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں، کیسے باؤنس بیک کرنا ہے کیا ہمارے پاس؟ تو یہ میجورٹی کا یہی ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ایمس میں بھی یہی کہانی ہے، کوئی نئی اسائنمنٹ دیں گے، نہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہاں۔ تو بابا جی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی پانی چڑھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تمہارے پاس پانی کا بندوبست ہے؟ ان کا ہاں جی ہے۔ آگ کا بندوبست؟ ان کا ہاں جی ہے۔ تو کہتے ہیں پھر چائے کیوں نہیں بناتے؟ اب وہ بابا جی کو کیسے سمجھائیں کہ بابا جی خالی آگ اور پانی سے چائے نہیں بنتی؟ چلے گئے، جا کے پانی چڑھا دیا، تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ آیا، ہاتھ میں اس نے بالٹی اٹھائی ہوئی تھی، آ کے بابا جی کہتا ہے بابا جی میں نے سوچا تھا کہ میری بھینس سب پہلا دودھ دے گی تو میں ڈیرے پہ لے کے آؤں گا۔ ہوا یہ کہ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو میری بیوی کہتی ہے کہ ڈیرے پہ تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی چائے کا شوقین ہو اور چائے کا سامان وہاں پہ ہو یا نہ ہو، تم ایسا کرو یہ چینی اور پتی بھی لیتے جاؤ۔ لیسن کیا ہے؟ توکل۔ تو پاکستان کو خالی توکل کے ہی سہارے چھوڑنا ہے جی، خالی توکل ہی ہے؟ نہیں۔ ہم نے یہ سیشن سٹارٹ کیسے کیا تھا؟ پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ توکل ہے، وہ بلیف ہے۔ ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کوئی چیلنج آتا ہے، ہم کہتے ہیں سر لکھوا لیں، یہ نہیں ہونا۔ پڑھتے کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو جنہوں نے سیکھنا تھا نا انہوں نے اس سے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیلنج انسان کو نہیں دیتا جب تک اس کے پاس ریسورسز یا کمپیٹنس موجود نہ ہو، اور اگر ریسورسز اور کمپیٹنس سے چیلنج بڑھ جائے تو مطلب کیا ہے کہ ریسورسز اور کمپیٹنس بڑھنے والے ہیں۔ یہ ایدی صاحب نے یہ کیا تھا، یہ باری صاحب نے یہ کیا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی یہی کیا ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز بلیف ہوتی ہے۔ پھر صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے آرام کے لیے نہیں، یہ ہے فیوچر جنریشنز کا سوال۔ اور یہ صرف پاکستان کی بھی بات نہیں ہے، یہ امت کی بات ہے۔ یہ دوسروں کا سوچتے ہیں، یہ اپنے ذاتی آرام کی بات نہیں کرتے۔ ہم نے اس وقت پاکستان کو خاص طور پہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے سیلف انٹرسٹ سے بڑھ کے کچھ سوچ سکیں، اور پھر صرف باتوں سے نہیں ہونا۔ اس کے لیے اب ہمیں چاہیے عمل پہم چاہیے۔
اور اس کے لیے میں نے سمپل کیا بتایا تھا آپ کو، جو بندہ جس مقام پہ ہے اپنا 100% دیتا ہوا چلا جائے، اور اپنی ٹیم میں اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ دیکھے کہ کیا یہ اپنے اصل پوٹینشل تک پہنچ پایا ہے یا نہیں. یہ کرنا ہے آپ نے. لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ لیڈر گولز کی بات نہیں کرتا، لیڈر پوٹینشل کی بات کرتا ہے کہ تمہارا پوٹینشل اس سے کہیں بڑھ کے ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ بعض کا چیلنج ہماری زندگی میں آئے گا. بائی دی وے ریزلٹ کبھی بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. ہمارے اختیار میں صرف یہ 3 چیزیں ہیں جس کو ایمان، اخلاص اور عمل صالح بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو بعض کا چیلنج آئے گا، یہ 3 چیزیں ہمارے اختیار میں تھی، سب کچھ کیا، ریزلٹ این ہماری مرضی کے مطابق نکلا. اب جو لیول 1 اور 2 پہ ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے کی ہے، یہ میری مہارت ہے، میرے ٹیچنگ سکلز ہیں. مینجمنٹ کا کیا ہے اس میں رول؟ پیئرز کا اس میں رول کیا ہے؟ پیرنٹس، یہ صرف میری پڑھائی ہے، میرا ایکسپیرینس ہے. تو کامیابی لیول 1 اور لیول 2 کو ایروگنٹ بنا دیتی ہے، لیکن جو لیول 3 پہ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، یہ میرے اکیلے کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے، اللہ تیری توفیق کے بغیر تو میں ویسے بھی نہیں ہل سکتا تھا. تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری ہوتی ہے. کس کے؟ یہ رب کے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن یہ صرف رب کے شکر گزار نہیں ہوتے، یہ ہر اس انڈیویجول کے شکر گزار ہوتے ہیں جس نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے. ایون آپ کا یہ گیٹ پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے بھی. تو جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا اس سے؟ ہاں، لائن شکرتم لازیدنکم. لیکن کبھی کیا ہوگا؟ سب کچھ کرنے کے باوجود رزلٹ نہیں آیا. بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، محنت کرتے ہیں، آؤٹ آف سلیبس آ جاتا ہے. اب کیا ہے؟ جو لیول 1 اور 2 پہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، وہ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں، وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. لیکن جو لیول 3 پہ ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں بچوں کو کہ یہ تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ سکور، کہ جو بھی آپ نے کام کیا اس کا ایک ظاہری نتیجہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ امپورٹنٹ سکور ہے وہ سیکنڈ سکور ہوتا ہے، کہ اچیومنٹ ہو گئی نہیں ہوئی اس کے بعد کیا کرتے ہیں. ٹیچر اس کی طرف لے کے جائے گا. وہ کہے گا کہ نہیں، پہلا کام رزلٹ مرضی کے مطابق نہیں نکلا، کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ صبر. پھر دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے امپروو کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی ہم نے اپنانی ہے. تو شکر کے ساتھ کہا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور صبر کے ساتھ کیا آپ کے روم میں لگا ہوا ہے؟ ان اللہ ما صابرین. مومن 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یا وہ صابر ہے یا وہ شاکر ہے. شکر کرتا ہے تو رب اور دیتا ہے، صبر کرتا ہے تو رب ساتھ ہو جاتا ہے. تو پھر ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ کیوں نہ پھر ہم بھی اپنے ادارے کے لیے کچھ کرتے ہوئے جائیں، اپنے لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہوئے جائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم ریلیشن شپ بنائیں، ان کو رہتی دنیا تک کے امام بنائیں. ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہو. اس پہ پھر وہ ہمارے ایک امام، وہ مینٹور تھے، وہ کہتے تھے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دے خدا کیا کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو. اچھا، یہ کچھ بکس بھی ہیں جی انہی کانسیپٹ سے ریلیٹڈ. میرے خیال میں اقبال کو ہم نے نہ پڑھ کے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ہے میری کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی ہیں، لنکڈ ان پہ، واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور یہ 2 آورس کا سیشن میں نے بھی یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ کو ہیلپ مل جائے گی. کوئی کوشچن ہو تو میں ابھی بھی حاضر ہوں، بعد میں بھی. سر First of all, thank you so much, Shahbaz sir. I Thank think آپ نے ہم سب لوگوں کو تازہ رکھا. And I think it was a learning experience for all of us. And there are lots of things that we all learned. And ماشاءاللہ آپ intelligent بھی ہیں. اور سر یہ میں 20 سال پہلے سے آپ کو بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی جانتے ہیں. اور وہ سیشن میں نے 20-22 سال پہلے اٹینڈ کیا، اور آپ نے بھی آپ یہ سیشن کر سکتے ہیں. وہ ٹائم لینڈرز کا آپ نے کیا تھا سلمان بھائی کا، تو اس وقت میں تھا ان کے ساتھ. تو سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک چھوٹا سا سافٹویئر ہے، اگر سر آپ کو ہماری طرف سے ایک نام ماشاء اللہ. واہ ماشاء اللہ. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ میں کیا اچھا سوری. تھینک یو جی.